وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ والمنحنقۃ والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ حرمت حرام کر دیا گیا، حرمت حرام کر دیا گیا، علیکم تم پر، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، المیتۃ مردار۔ مردار سے مراد وہ جانور ہیں جو اپنی موت آپ مر جائیں یا جنہیں شریعت کے بتائے ہوئے طریقہ ذبح کے مطابق ذبح نہیں کیا گیا ہو۔ والدم اور خون، والدم اور خون، خون سے بہتا ہوا خون مراد ہے جو جاندار کی رگوں میں ہوتا ہے۔ چنانچہ خود قرآن مجید میں دوسری جگہ بہتے ہوئے خون دم مسفوخ کی صراحت موجود ہے۔ گوشت میں جو خون ہوتا ہے وہ ناپاک اور حرام نہیں۔ ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت۔ سور کا گوشت ہی نہیں بلکہ اس کا پورا وجود ہی حرام و ناپاک ہے، لیکن چونکہ کھانے میں عام طور پر گوشت ہی کا استعمال ہوتا ہے اس لیے یہاں پر اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ وما، اور وہ جس پر، وما، اور وہ جس پر، وَإِلَّا نام پکارا گیا، وَإِلَّا نام پکارا گیا، لغیر اللہ غیر اللہ کا، لغیر اللہ غیر اللہ کا، بھی اس پر، بھی اس پر۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اس کے حرام ہونے پر اجماع ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جانور کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑا گیا اور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا گیا۔ صحیح یہ ہے کہ اس صورت میں بھی وہ جانور حرام ہی ہوگا، سوائے اس کے ذبح کرنے سے پہلے اس شخص نے توبہ کر لی ہو، کیونکہ جانور پر غیر اللہ کا نام لینا ہر دو صورت میں پایا گیا۔ بدقسمتی سے آج کل بعض مسلمان بھی بزرگوں کے نام سے منسوب کر کے جانور کی پرورش کرتی ہیں، یہ کھلا ہوا مشرکانہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والمنحنقۃ، اور گلا گھونٹنے سے مر جانے والا، والمنخنقۃ، اور گلا گھونٹنے سے مر جانے والا۔ منحنقہ سے مراد وہ مردار ہے جو گلا گھٹ جانے سے یا گھونٹ دیے جانے کی وجہ سے مر جائے۔ والموقوذۃ، اور چوٹ کھا کر مر جانے والا، والموقوذۃ، اور چوٹ کھا کر مر جانے والا۔ موقوذہ سے مراد وہ ہے جو پتھر، لاٹھی یا کسی چیز کی ضرب سے مر جائے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ خدا کے نام پر لکڑیوں سے مار مار کر جانور کو ہلاک کر دیتے تھے، پھر اسے کھاتے تھے۔ قرآن کریم نے جانور کو اس ظلم سے بچانے کے لیے چوٹ کی وجہ سے مرے ہوئے جانوروں ہی کو حرام قرار دے دیا۔ والمتردیۃ، اور گر کر مرنے والا، والمتردیۃ، اور گر کر مرنے والا۔ متردیہ وہ جانور ہے جو بلندی سے نیچے گرنے کی وجہ سے مر جائے، جیسے پہاڑ سے زمین پر یا زمین سے کنویں میں گر جائے یا گرا دیا جائے۔ والنطیخۃ، اور جو کسی کے سینگ سے مر جائے، والنطیخۃ، اور جو کسی کے سینگ سے مر جائے۔ نطیخہ وہ جانور ہے جسے دوسرا جانور سینگ مار کر ہلاک کر دے اور اسے ذبح کرنے کا موقع نہ مل پائے۔
وما اور جس کو وما اور جس کو اکالا کھا جائیں اکالا کھا جائیں سابو درندے سابو درندے وما اکالا سابو یعنی جس جانور کو کوئی درندہ پھاڑ ڈالے اور اس کی موت واقع ہو جائے، اگر اس میں زندگی باقی ہو اور اسے ذبح کر دیا جائے تو پھر اس کا کھانا حلال ہوگا۔ غالب یہ مردار کی مختلف صورتیں ہیں جن کو قرآن مجید نے وضاحت کے لیے ذکر کر دیا ہے۔ الا ما مگر جس کو الا ما مگر جس کو زکیتم تم نے ذبح کر لیا زکیتم تم نے ذبح کر لیا وما اور جو جانور وما اور جو جانور ذبیحہ ذبح کیا گیا ذبیحہ ذبح کیا گیا علن نصوبی تھانوں پر علن نصوبی تھانوں پر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جانور پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام تو نہیں لیا گیا، لیکن غیر اللہ کی تعظیم میں اسے ذبح کیا جائے، یہ فعل تو کفر و حرام ہے ہی، وہ جانور بھی حرام اور مردار کے حکم ہے۔ وان اور یہ کہ تستقسمو تم قسمت معلوم کرو تستقسمو تم قسمت معلوم کرو بالازلامی فال کے تیروں سے بالازلامی فال کے تیروں سے۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک مشترک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت قرآن اندازی کے ذریعے تقسیم کرتے تھے، اور قرآن اندازی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مختلف تیروں پر حصوں کے نام لکھ کر ایک تھیلے میں ڈال دیتے تھے، پھر جس شخص کے نام جو حصہ نکل آیا اس گوشت میں سے اتنا حصہ دے دیا جاتا، اور کسی کے نام پر کوئی ایسا تیر نکل آیا جس پر کوئی حصہ مقرر نہیں ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ اسی طرح کا ایک اور طریقہ یہ تھا کہ جب کسی اہم معاملے کا فیصلہ کرنا ہوتا تو تیروں کے ذریعے فال نکالتے تھے، اور اس فال میں جو بات نکل آئے اس کی پیروی لازم سمجھتے تھے۔ ان تمام طریقوں کو آیت کریمہ نے ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ پہلی صورت میں یہ جوا ہے اور دوسری صورت میں یا علم غیب کا دعویٰ ہے یا کسی معقول وجہ کے بغیر کسی بات کو لازم سمجھنے کی خرابی ہے۔ بعض حضرات نے آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جوتشیوں اور نام نہاد عاملوں کے پاس جانا اور ان سے قسمتوں کے حال معلوم کرنا گناہ اور حرام ہے، بلکہ کفر کا اندیشہ ہے، کیونکہ خدا کے سوا کوئی اور غیب کی باتوں سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ ذالکم یہ سب فسقن گناہ کے کام ہے، فسقن گناہ کے کام ہے۔ الیوم آج یا عیسیٰ مایوس ہو گئے یا عیسیٰ مایوس ہو گئے الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا من دینکم تمہارے دین سے من دینکم تمہارے دین سے فلا تخشوہم چنانچہ نہ تم ان سے ڈرو فلا تخشوہم چنانچہ نہ تم ان سے ڈرو وخشونی اور مجھ ہی سے ڈرو وخشونی اور مجھ ہی سے ڈرو۔ الیوم آج اکملتو میں نے مکمل کر دیا اکملتو میں نے مکمل کر دیا لکم تمہارے لیے دینکم تمہارا دین دینکم تمہارا دین واتممتو اور میں نے پوری کر دی واتممتو اور میں نے پوری کر دی علیکم تم پر نعمتی اپنی نعمت۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر اسلام کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب شریعت کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ایک عظیم الشان نعمت وہی ہے، وہ نعمت پایا تکمیل کو پہنچ گئی ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس دین حق پر اپنی رضا و خوشنودی کی مہر لگا دی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ جو شخص اب نبوت کا مدعی ہو اور جو اس کی تصدیق کرے وہ سبھی کافر اور دار ایمان سے باہر ہیں۔ اسی طرح امام مہدی جو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے ان کی حیثیت ایک خلیفہ راشد کی ہوگی، نہ ان پر وہی آئے گی، نہ وہ شریعت کے کسی حکم میں کوئی رد و بدل کریں گے، اور نہ ان پر ایمان لانے کا حکم ہوگا، بلکہ ایک خلیفہ برحق کی حیثیت سے نیکیوں میں ان کی فرمانبرداری اور جہاد میں ان کی نصرت واجب ہوگی۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی جب زمین پر اتارے جائیں گے تو وہ بھی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پیرو ہوں گے۔ ورضیت اور میں نے پسند کر لیا ورضیت اور میں نے پسند کر لیا لکم تمہارے لیے
الاسلام اسلام کو، الاسلام اسلام کو، دیناً بطور دین کے، دیناً بطور دین کے۔ فمن اضطر، پھر جو لاچار ہو جائے، فمن اضطر، پھر جو لاچار ہو جائے، فی مخمصۃ، بھوک میں، فی مخمصۃ، بھوک میں، غیر نہ، غیر نہ، متجانف، مائل ہونے والا ہو، متجانف، مائل ہونے والا ہو، لاسم، گناہ کی طرف، لاسم، گناہ کی طرف۔ شریعت میں اختیار اور مجبوری کے حالات کے احکام الگ الگ ہیں۔ چنانچہ اگر کسی شخص پر بھوک کی شدت ناقابل برداشت ہو تو وہ حالت اضطرار میں جان بچانے کے لیے ضرورت کے بقدر مذکورہ حرام اشیاء میں سے کوئی بھی کھا سکتا ہے۔ گناہ پر مائل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کھانا شدید مجبوری کے بغیر نہ ہو اور بقدر ضرورت سے زائد بھی نہ ہو۔ آگے فرمایا گیا کہ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ معاف کرنے والے ہیں۔ اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مجبوری کی حالت میں بھی ان اشیاء کی حرمت برقرار رہتی ہے، البتہ اس پر مواخذہ نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ درگزر فرمائیں گے۔ اضطرار میں جو حکم غذا کا ہے وہی حکم دوا کا بھی ہے، یعنی کوئی دوا حرام جز سے بنی ہو، کوئی حلال دوا اس کے متبادل موجود نہ ہو یا ہو اور کسی وجہ سے مریض اس کے حاصل کرنے پر قادر نہ ہو تو ایسی صورت میں حرام شے سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے۔ یہی رائے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور اسی پر فتوی ہے۔ فإن اللہ، تو بے شک اللہ، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، غفور، بہت بخشنے والا، غفور، بہت بخشنے والا، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ دین کی تحریک حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی۔ تمام انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوتی رہی، مگر کسی نبی پر تکمیل دین کا اعلان نہیں ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تمام احکام قطعی طور پر نازل فرما دیے ہیں اور تکمیل دین کا اعلان کر دیا ہے۔ دین کے تمام اصول و فرائض مکمل ہو چکے ہیں، اب قیامت تک کوئی نیا اصول یا فرض نہیں آئے گا۔ دین سے مراد شریعت کے تمام اصول اور احکام و ہدایات ہیں۔ ان احکام پر عمل پیرا ہونے کا وہ طریقہ اور نمونہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے سامنے پیش فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کو زندگی کے کسی بھی پہلو میں، خواہ وہ معاشرتی پہلو ہو یا معاشی ہو یا سیاسی ہو، باہر سے کوئی بھی اصول اسلام میں درآمد کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس لحاظ سے اسلام میں موجودہ مغربی جمہوریت، اشتراکیت، کمیونزم، سوشلزم اور کسی عزم کو داخل کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی انسان پر اور بالخصوص مسلمانوں پر سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اس نے مسلمانوں کو ایسی جامع ہدایات و احکامات عطا فرما دی ہیں جن سے دنیا کی زندگی بھی کامیاب اور خوشگوار ہو جاتی ہے اور اخری نجات بھی حاصل ہو جاتی ہے اور دوسروں کا دست نگر بھی نہیں بننا پڑتا۔ جس طرح کائنات کی تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے بلا چون چرا سر تسلیم خم کی ہوئی ہے، اسی طرح انسان بھی اختیار رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم سامنے سر تسلیم خم کر دے اور کائنات سے ہم آہنگ ہو جائے اور اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اسی بات کو اپنا ضابطہ حیات بنا لے۔ ان معنوں میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی دین، یہی اسلامی دین رہا ہے۔ مستند روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب سے آخری آیت ہے اور یہ حجت الوداع کے موقع پر 10 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے پر مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ دین کا مکمل ہونا، نعمتوں کا مکمل ہونا ہے اور پھر اسلام کو دین کی حیثیت سے مسلمانوں کے لیے خاص کر دیا جانا مسلمانوں کی تمام اقوام عالم پر برتری، عزت اور کامیابی کا اعلان ہے۔ اے اللہ، آپ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ آپ نے اپنے کرم سے ہم کو اسلام جیسا دین اور قرآن جیسی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے نبی عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم کو اس نعمت عظمی کی قدر و وقت نصیب فرما۔
اے اللہ ہم کو دین اسلام کی سچی محبت عظمت عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے پسندیدہ دین اسلام کی ناقدری کے جرم عظیم سے ہم کو بچا لے۔ اے اللہ ہم کو دین اسلام پوری طرح اپنانے کی توفیق عطا فرما دے اور شریعت اسلامی کی پوری پابندی ظاہراً باطناً نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔